اکبر نے کبرا کو کہا تیرے اوپر 3 طلاق، یا اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، پھر 3 ہوا نا، یا 3 کی لفظ سے 3 طلاق دے دیا، یا اس نے 3 بار طلاق کو کیا کر دیا، دوہرایا. تو اکبر نے کبرا کو 3 طلاق دیا بیک وقت. تو اس صورت میں کیا 3 طلاق واقع ہوگی یا 1 طلاق واقع ہوگا؟ ابھی یہ دیکھو نا، طلاق پھر طلاق پھر طلاق. اب یہ اکبر نے کبرا کو 3 بار طلاق دی یا 3 بار لفظ طلاق کہہ دیا، تو ہمارے فقہ میں 1 ہی طلاق شمار ہوگا. یہ کیوں ہوگا اس کو سمجھو. بس اس کو میں صرف ایک مطلب مختصر طور سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. ابھی یہاں پہ دیکھ لے، یہ ایک مثال کے ذریعے سے. ابھی میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ابھی یہ میرے ہاتھ میں 3 مارکر ہے، اور یہ میں نے یہاں پہ کسی کو دیا 1 بار. یہ تینوں قلم میں نے ایک ساتھ دیا. توجہ توجہ، تینوں قلم میں نے ایک بندے کو یہاں پر ساتھ دیا. تو آپ کیا کہے گا؟ 3 مرتبہ دیا ہے، 1 مرتبہ دیا ہے؟ 1 مرتبہ دیا ہے نا. اب یہ اکبر اور چلو یار اجمل کو یہاں سے فارغ کر دو. یہ اکبر اور کبرا کے درمیان جو نکاح کا عقد ہوا تھا نا، یہ عقد 1 ہوا تھا 3 ہوا تھا؟ ہاں، نکاح کا جو معاملہ ان دونوں کے درمیان ہوا وہ 1 ہے یا 3 ہے؟ 1 ہے، تو 1 سے ختم ہوگا نا، 3 کی ضرورت تھی. اب مزید ایک اور میں عجیب بات بتانے جا رہا ہوں. کبرا کو اکبر نے طلاق دی 1 بار. اب یہاں پر ہماری اسی مثال میں ان کے درمیان کیا ہے؟ نکاح کا رشتہ ہے. اب 1 مرتبہ اس نے اس کو طلاق دیا تو رشتہ ختم ہوا نا، ہے یا واقع؟ اب یقینی بات ہے اس نے اس کو 1 مرتبہ طلاق دیا تو یہ عورت شرعی اعتبار سے مطلقہ بن گئی. اس عورت کے اوپر اس حضرت کی طلاق پڑ چکی ہے. اب پہلی مرتبہ طلاق دینے پر اس آدمی یہ عورت اس شوہر کی حوالے سے مطلقہ بن گئی، تو اب یہ 2 طلاق کس کو دیا جا رہا ہے؟ اب 1 مرتبہ طلاق دینے سے یہ عورت اس سے جدا ہو گئی. اب یہ 2 طلاق کہاں پہ جا رہا ہے؟ کس کے اوپر پڑے گئے؟ بالکل. اب یہ طلاق دے کر یہ عورت اجنبیہ بن گئی، تو یہ 2 طلاق تو ایک نامحرم عورت کو دیا نا، ایک ایسی عورت کو طلاق دی جو اس کی بیوی ہے ہی. کیا وہ طلاق صحیح ہے کیا؟ لہٰذا بات واضح ہے کہ ہمارے ہاں 1 طلاق دے 3 طلاق دے 1 ہی طلاق شمار ہوگا. 1 توہر میں 1 طلاق ہے، 3 طلاق ہمارے ہاں بعد میں الگ الگ دے تو 3 ہوگا. اسی توہر میں نہیں، بعد میں 1 مرتبہ پھر طلاق دی، پھر رجوع، پھر طلاق، اس طرح کی 3 ہو سکتا ہے. باقی بیک وقت طلاق کی گولی 3 بار چلانے سے 1 طلاق واقع ہو جاتا ہے.